اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہماری ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی پاک کتاب، پاک کلام، جسے اللہ کلام کرتا ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ ناظرین، دنیا کی تمام کتب ایک طرف، تمام کتابیں ایک طرف، قرآن مجید کا ایک پیج بھی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ایک حرف ایک طرف۔ اللہ نے قرآن مجید و فرقان حمید کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس قرآن کا مقام یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، یہ قرآن تب بھی باقی رہے گا۔ جب دنیا فنا ہونے لگے گی، اللہ کریم قرآن مجید و فرقان حمید کے خوبصورت ترین حروفوں کو اٹھا لے گا۔ اگر اس وقت بھی کوئی مسلمان زندہ ہوا، اس کے دل میں یہ قرآن بسا رہے گا۔ ناظرین اکرام، جب سے قرآن مجید و فرقان حمید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نافذ ہوئی، تو اس وقت سے لے کر آج تک عالم کفر لرزتا ہے، قرآن کا نام سن کے کانپ جاتا ہے، قرآن کا نام سن کے وہ جل جاتا ہے۔ اس جلن کو محسوس کرتے ہوئے وہ قرآن مجید و فرقان حمید کی کسی بھی انداز میں بے حرمتی، نعوذ باللہ بے حرمتی کرتا ہے، مسلمانوں کے دل چھلنی کرتا ہے۔ مسلمان اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں، مسلمان روتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا سب کچھ تو قرآن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی ہر شے قرآن مجید کے اندر سما کر رکھ دی ہے۔ ناظرین، جو قرآن سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو قرآن سے محبت کرتا ہے وہ صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن سے محبت نہیں کرتا تو سمجھ لیجیے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے، صاحب قرآن کا بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے دل اس وقت بہت خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کی بے حرمتی بڑھتی چلی، جس کا دل آتا ہے، جب دل آتا ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اور ہم مسلمان کچھ نہیں کر پاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم علماء اکرام سے جانیں گے، اور قرآن کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا یہ بھی علماء اکرام سے جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ایسے بہت سی اسٹوریز اگر ہم کھولیں پڑھیں تو ہمیں بہت سی اسٹوریز ملتی ہیں، بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید و فرقان حمید کی بے حرمتی کی، اللہ نے اس کے ساتھ بڑا غضب والا معاملہ فرمایا۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ۔ یہ میں خوبصورت موضوع اس لیے کہوں گا کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ معاملات بڑے خراب ہیں، بہت ڈسٹرب ہیں۔ کچھ ممالک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے پر ان کو اعزازی طور پر ایوارڈ دیا جاتا ہے ناظرین، اور ہم مسلمان دیکھ کر انہی کو سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ کریم اس قابل بنائے کہ ان کے ساتھ آنکھیں ملا کر نہیں بلکہ کڑکدار انداز میں اور باقاعدہ روبدار انداز میں بات کرنے کے اللہ کریم ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، نور ہدایت کا حصہ پہلے بھی بن چکے ہیں، اور ان کے آنے سے ہمارے پروگرام میں رونق اور ہمیں محسوس ہوئی، اور آج بھی الحمدللہ ان کے آنے سے پروگرام کی زینت میں اضافہ ہوا۔ میری مراد محترم مقام جناب حضرت علامہ مولانا سعد علیمی صاحب دامت برکات۔ السلام علیکم سعد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج بھائی جان؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں نے ابھی عرض کیا، قرآن مجید و فرقان حمید کی بے حرمتی، ہر جگہ احتجاج تو ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا مذمت تو ناظرین اکرام سب کر رہے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھ کر مذمت کر رہے ہیں، لیکن صرف مذمت اس لیے ضرور کرتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس حق کا کیا فائدہ کہ بس مذمت کریں، رات کو سوئیں صبح اٹھیں ایک جگہ اور بے حرمتی ہو رہی ہو؟ اس مذمت کا تو پھر میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامد بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ تمام امت مسلمہ اس وقت بہت ہی ایک درد کی کیفیت میں ہے، بالکل، کیونکہ عموماً ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو میں کہوں گا قرآن شریف ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو گئی، اور جتنے شعائر اسلام ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ بالکل جی، جب بھی کوئی یہ ریڈ لائن کراس کرے گا تو ہمارے جذبات کو بھی تکلیف پہنچے گی، احساسات کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایسا ہے جیسے ہماری جان پر حملہ کر دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ اور حدیث ہے کہ الدین نصیحہ، دین مخلصی ہے۔ فرمائے لیمن، کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کہا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا ہے۔ اب مخلصی اللہ کے ساتھ کیسی ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلصی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب قرآن مجید کے ساتھ مخلصی کیا ہے؟ اول تو قرآن مجید کے ساتھ مخلصی یہ ہے کہ قرآن شریف کو قرآن کا سٹیٹس دینا ہے جو کہ اس کا سٹیٹس ہے۔ اب قرآن مجید کا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین ہے، یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، جب قرآن شریف کو نازل کیا گیا تو اس وقت کے لوگ بھی جب قرآن شریف کو سنا کرتے، اس وقت کے بڑے بڑے جو شعراء تھے اور جو اپنے آپ کو علم الکلام کے فنون سے آراستہ سمجھتے تھے، تو وہ بھی جب ایک چھوٹی سی آیت جب خانہ کعبہ پر لٹکائے گئی، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو وہ یہ دیکھ کر فرماتے ہیں ھذا شیء عجیب، یہ تو ایسی چیز ہے۔ اور بڑے بڑے شعراء کہتے تھے یہ تو ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے، تو وہ جب قرآن مجید کو سنتے، قرآن مجید کے الفاظ کو سنتے اور اس کے معنی میں سوچ و وچار کرتے، تو تب بھی حیرت انگیز کیفیات ہوتی۔ اور آج بھی وہ غم و غصہ ہے، کیونکہ یہ چیلنج آج سے نہیں، 14 صدیوں سے اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے اس کا رد و بدل تو دکھاؤ، ایسی کتاب ہے تو دکھاؤ، ایسے الفاظ۔ تو اب غم و غصہ نکالنا ہے، اس کا رد و بدل آپ الٹرنیٹو تو دے نہیں سکتے، تو اس کو جلا کر، اس کی بے حرمتی کر کے، تو وہ لوگ اس چیز کو غم و غصہ نکالتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے جو ہم کہیں کہ آج سویڈن میں ایسا ہوا ہے۔ فرانس حالیہ ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے فرانس میں ہوا، جس کے حوالے سے ہمارے عوام نے پھر احتجاج کیا، لیکن فرانس نے اس کو، اچھا ایک دوسرا معاملہ ہے، دیکھیں عامد بھائی، بات یہ ہے کہ ایک تو ہے انسان انفرادی طور پر کوئی بے حرمتی کرتا ہے، ایک گروہ کرتا ہے، پھر ایک نیشنل لیول پر ہوتی ہے۔ اب پہلے ہم سنتے تھے کسی ایک شخص نے کسی گاؤں دیہات میں کی تو چلیں اس کو چھوٹی چیز مان لی گئی کہ اس کو علم نہیں ہوگا، پہلے لوگ اس طرح کی فلسفے تھے۔ لیکن اب فرانس میں ہوتا ہے، فرانس میں اس کو نیشنل سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ آج سویڈن میں جس طرح اب عید الاضحیٰ کے موقع پہ جان بوجھ کے ایسے مقدس دنوں پر اور سیکیورٹی کے سامنے، اور آج بھی اس کا جب سویڈن کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اٹ واز لیگل بٹ اٹ واز ان اپروپریٹ، ہے تو لیگل لیکن کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس طرح کی چیزیں جب وہ، اور نیشنل سیکیورٹی اور پھر ریاست اس کو تسلیم کرنے ایسے بیان سے تو الٹا اور زیادہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک بالکل کہہ رہے ہیں اٹ از لیگل، یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میں یہ ایک، آپ یہ جملہ یاد رکھیں کہ اب ہمارے یہاں آج دیکھیں نا، اگر آپ انسلٹ کریں ایل جی پی ٹی کی، آپ ایل جی پی ٹی کے خلاف بولیں تو لوگ کہیں گے یہ ہوموفوبک ہے، بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ جوڈازم کے انسلٹ کریں تو لوگ کہیں گے اینٹی سیمسٹک ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ سکن کلر کے اوپر بات کریں تو کہیں گے یہ ریسسٹ ہے۔ لیکن آپ اسلام کے خلاف بولیں، بولے فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ نہیں، میں آج نوجوانوں کو بولنا چاہتا ہوں، یہ ٹرینڈ بنا لے ٹویٹر پر، جو اسلام کے خلاف بولتا ہے یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے بلکہ اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلاموفوبک ہے، وہ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب تمہارے اس کے خلاف ہو تو تم ریسسٹ ہو جاؤ، تم اینٹی سیمسٹک ہو جاؤ، لیکن ہماری بات ہو یہ فریڈم آف سپیچ، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، بلکہ یہ جان بوجھ کر ایک اسلام کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور یہ پتہ ہے وہ کہتے ہیں نا، اتنی مشکلیں پڑی کہ آسان ہو گئی، کہ وہ اتنے اس چیز کو وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا نارملائز کر دیا جائے، بار بار یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان میں ابھی محبت باقی ہے۔ ابھی میں جیسے آپ اور میں، ہمارا دل دکھ رہا ہے اس بات سے، لیکن آپ اگر اور یوتھ سے کبھی ڈسکس کریں، کہیں بیٹھیں تو کہیں گے یار کوئی نئی بات تھوڑی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، ابھی بھی ہوتی۔ اس چیز کو اتنا نارملائز کر دیا، اب آگے کہیں گستاخی ہو تو لوگ کہیں یہ تو ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، ایک اتنا اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، اس چیز کا روک تھام ہونا چاہیے، اس چیز کو روکنا چاہیے اور اس کی شدید تر مذمت کرنی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے آپ نے مذمت کا فرمایا، ڈنمارک کا یاد آتا ہے، وہاں بھی گستاخی ہوئی تھی، فرانس کا جیسے آپ نے فرمایا، ابھی سویڈن میں ہوئی، اور بھی بہت سے، امریکہ میں بہت مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، حالانکہ وہاں کا قانون سخت ہے، اور اس کے علاوہ مسلم ممالک میں بھی ایسا، پاکستان میں بھی کچھ مقام پر کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں وہ بندہ گستاخی یا بے حرمتی کرنے والے کا
1 مہینہ 15 دن 20 دن کے لگ بھگ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے بعد خاموشی سناٹا، اس بندے کا پتہ ہی نہیں کیا بتا، وہ بندہ کسی ملک کا گورنر لگ گیا، کیا پتہ اس بندے کو کیا مقام ان لوگوں نے دے دیا۔ ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں، اپنے ملک میں کیا، اپنے ملک میں جلاؤ گھراؤ کیا، اگر کسی پولیس والے نے ان کو روکا تو ہم انہی کو مارنے لگ جاتے ہیں، تو کہ یہ زیادتی نہیں ہے، قرآن تو ہمیں اس سے محفوظ کرتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی جیسے میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، حال ہی میں بھی احتجاج والا سلسلہ ہے، اس میں میں نے بھی آپ کے پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ احتجاج کے آداب کیا ہونے چاہیے، اس میں مفصل گفتگو ہوئی بھی ہے آپ کے اسی پلیٹ فارم سے۔ میں سب سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی نا، میرے پاس پوری ایک لسٹ ہے جس کو بولنا تو ابھی اس پروگرام کے وہ کہتے ہیں نا دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن سویڈن میں 2005 میں بھی اس کی سٹی گودنبرگ میں ہوا ہے، میوزیم آف ورلڈ کلچر، ان کا اپنا ایک میوزیم ہے جس کے اندر انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے سب کو آویزہ کر کے دکھائے تھے، اور 30 days ان کا ایک شو ہے جس میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ان کے خاکے دکھائے گئے 10 سپٹمبر 2005 میں، اسی کے قریب۔ دیکھیں یہ جو ناروے